شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے پہلے ہی صداقت و امانت میں سب کے لیے قابل اعتماد تھے۔ مکہ اور اطراف مکہ کے سارے ہی لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن جب آپ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور آپ نے علانیہ طور سے بت پرستی اور مختلف خرافاتی رسوم کی مخالفت شروع کر کے لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلانا شروع کیا تو وہی لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ مگر بنی ہاشم جو کچھ کے علاوہ سب کے سب کافر تھے، آپ کے قتل سے اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ انہی لوگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت سخت دشمن آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، مگر وہ بھی اپنے بھتیجے کو قتل کر دینے کے حق میں نہیں تھا۔ لہذا قریش کے سرداروں نے آپس میں یہ طے کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی غیر موجودگی میں قتل کیا جائے۔ اس سلسلے میں جلسے ہونے لگے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے ان سے کہا، میں منصوبہ بندی کر کے ابو لہب کو فلاں روز عیش و عشرت میں مشغول کر کے تمام چیزوں سے بے خبر رکھوں گی، تم اسی دن ابو لہب کی غیر موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا۔ وہ طے شدہ دن آ گیا۔ ام جمیل نے اپنے گھر کے دروازے کو مضبوطی سے بند کر لیا اور ابو لہب کو ایک کمرے میں لا کر اس کے سامنے خورد و نوش کی مختلف اشیاء ڈھیر کر دینے کے بعد اس سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ اس طرح وہ اپنے منصوبے میں پوری طرح کامیاب رہی اور اس نے ابو لہب کو گھر سے نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس سازش کی بھنک لگ گئی۔ آپ نے فوراً اپنے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 16 یا 17 سال کی تھی، بلا کر کہا، بیٹے اپنے چچا ابو لہب کے گھر جاؤ، دکل باب کرو، اگر دروازہ کھل جائے تو گھر میں داخل ہو جانا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو اسے توڑ کر اپنے چچا کے پاس جا کر کہنا کہ میرے والد نے کہا ہے، بلا شبہ جس کا چچا قوم کا سردار ہو وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام تیزی سے ابو لہب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ بند تھا۔ آپ نے دکل باب کیا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ آپ نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ آپ گھر میں داخل ہو کر ابو لہب کے پاس پہنچے۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے کیا ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد نے کہا ہے کہ جس کا چچا قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ ابو لہب نے کہا، تمہارا باپ صحیح کہتا ہے، مگر ہوا کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے بھائی کا لڑکا گھر سے باہر قتل ہونے والا ہے اور تم عیش و عشرت میں مشغول ہو۔ ابو لہب کے جذبات بھڑک اٹھے۔ وہ جوش میں کھڑا ہوا، تلوار کھینچ کر گھر سے باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ ام جمیل نے اس کا راستہ روک لیا۔ ابو لہب نے نہایت غصہ میں آ کر اسے ایک ایسا کرارا تماچا لگایا کہ وہ بھینگی ہو گئی۔ وہ چیختی ہوئی الگ ہٹ گئی۔ ابو لہب گھر سے باہر کی طرف دوڑا۔ قریش کے لوگوں نے جب ابو لہب کو تلوار اٹھائے نہایت غصے میں دوڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، ابو لہب کیا ہو گیا؟ ابو لہب نے کہا، میں نے تم لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تم جس طرح چاہو میرے بھائی کے بیٹے محمد کو اذیت پہنچاؤ، مگر تم لوگ وعدے کو توڑ کر اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ لات و عزا کی قسم، میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ قریش نے جب اپنی سازش کا بھانڈا پھوٹتے دیکھا اور ابو لہب کے مسلمان ہو جانے سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا تو وہ سب اس کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو لہب نے بھی اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اس طرح سے قریش کی سازش بیکار ہو گئی۔